جو ہے وہ اپنا رحم فرمائیں گے. اب دو حدیثیں اعتکاف سے متعلق عرض کرتا چلوں، کیونکہ کل 20واں روزہ ہے. 20واں ہے نا، پتہ ہی نہیں چلا. کل بیٹھے تھے درس دینے کے لیے، آج دیکھو 19 روزے ہو گئے خیر سے. اس دفعہ تو رمضان کچھ زیادہ ہی اسپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. شاید ہمارے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم سے جان چھڑا کر جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے رمضان المبارک. ٹھیک ہے نا، اور ہم اتنے بے فکرے لوگ ہیں کہ اس تیزی سے جاتے ہوئے رمضان سے پھر بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. جتنی تیزی سے وہ جا رہا ہے اتنی تیزی سے ہم نیکیاں کرنے لگ جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی ابن حسین ابن علی سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. یہ آخری عشرے میں جو اعتکاف کرتے ہیں اس کا ثواب حضور علیہ السلام نے بتایا 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ہے. اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے آدمی، 2 حج تو ایک سال میں بندہ کر بھی نہیں سکتا ہے. سال میں کتنے حج کرے گا؟ ایک ہی حج کر سکتا ہے. عمرے تو بہت سارے کر سکتا ہے لیکن حج ایک کر سکتا ہے. لیکن ایک سال میں 2 حج لینے کا ثواب، 2 حجوں کا ثواب اعتکاف میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اعتکاف میں ہم بیٹھ کر جو ہے وہ حج کا لے سکتے ہیں ثواب. تو حضور ایک تو سنت موقدہ ہے، حضور علیہ السلام نے باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے مسجد میں. یہ اعتکاف 20 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے. سورج غروب 20ویں روزے کا معتکف کا مسجد کے اندر ہونا چاہیے. سورج غروب ہونے کے بعد نہ آئے، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جائے. یہ اس کا اعتکاف شروع ہو گیا. اور کب تک ہوگا؟ چاند نظر آنے تک. اور اگر سارا 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کر داڑھی واڑی بھی تھوڑی آ گئی اور اعتکاف کے بعد سیدھا نائی کے پاس یہیں سے ٹائم لے لیا، ہاں بھائی شے بنوانی ہے، کب آؤں؟ یہیں سے ادھر اللہ سے ابھی رو کر کچھ گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اللہ کو منایا، راضی کیا. ٹھیک ہے نا، ادھر چاند نظر آیا اور سب سے پہلا کام کیا؟ داڑھی نبی کی سنت منڈائی اور کچرے میں پھینکوا دی. شوال کے مہینے کی ابتدا ہی کبیرہ گناہ سے، یہ داڑھی منڈانا معمولی گناہ نہیں ہے بھائی. کہیں آپ تم لوگ سمجھو بس ایسے ہی مذاق ہے داڑھی منڈانا، مذاق نہیں ہے. زبان سے ہم بھلے نہ کہیں لیکن عمل سے ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ داڑھی والا چہرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ خوبصورت نہیں ہے. حالانکہ سرکار دو عالم تو ان پر تو خوبصورتی بس ہے نا. ہم داڑھی منڈاتے ہیں، کیوں منڈاتے ہیں؟ داڑھی منڈانے والا بتائے گا. خوبصورت آپ نے داڑھی ہے آپ کے پاس لیکن پھر بھی تجربہ ہے آپ کو شاید. داڑھی بندہ رکھتا ہے منڈاتا ہے کیوں؟ خوبصورت لگنے کے لیے، پپو لگنے کے لیے. کیا لگنے کے لیے؟ پپو لگنے کے لیے. مطلب یہ ہوا کہ داڑھی والا چہرہ خوبصورت ہے. جب داڑھی والا چہرہ خوبصورت نہیں ہے تو سید الانبیاء کا چہرہ بھی تو داڑھی والا ہے. کہاں جا کر آپ مار کر رہے ہو؟ وہ ایک فارسی کا شاعر تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار لکھے، بڑے اشعار لکھے. میرے جیسا ایک پاگل اس کے اشعار سن کر اس نے کہا یار یہ تو بہت بڑا کوئی عاشق رسول ہے، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے. اس کے ایک شعر کے ایک لفظ کے اندر جو ہے نا وہ محبت بھری ہوئی تھی حضور علیہ السلام. کہاں کا ہے بھائی؟ یہ کہا ایران کا ہے. ہندوستان سے چلا ایران پہنچا، بھائی کہاں کا ہے؟ بھائی یہ تہران کا ہے. بھائی کہاں کا ہے؟ فلانے محلے کا ہے. بھائی کہاں کا ہے؟ فلانی گلی کا ہے. بھائی اس کا گھر کہنے لگے وہ فلانا گھر ہے. دروازے پہ بھائی کہاں ہے؟ فلانے صاحب. اس نے کہا بھائی حجام کے پاس گیا ہوا ہے. کہاں گیا ہوا ہے؟ حجام کے پاس گیا ہوا. یہ فوراً حجام کی دکان پر گیا، بھائی کہاں؟ یہ شاعر صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگے یہ بیٹھے ہوئے. آدھی داڑھی اس نے منڈوائی ہوئی تھی اور شیو بنوا رہا تھا جیسے ہمارے مسلمان بنوا دے، اور آدھی ابھی رہتی تھی. تو اس نے کہا
اوہو تم داڑھی منڈوا رہے ہو. اس کے تصور میں تو یہ تھا نا کہ عاشق رسول ہے, رسول پاک جیسی داڑھی ہوگی اس کے چہرے پر اور یہ ہوگا, یہاں یہ داڑھی منڈا رہا تھا. تو اس نے سامنے سے شاعر نے کہا کہ لگا داڑھی منڈا رہا ہوں, کسی کے سینے پر اس طرح تو نہیں چلا رہا. کیا بولا اس نے؟ میں داڑھی منڈا رہا ہوں, کسی کے سینے پر اس طرح تو نہیں چلا رہا. تو اس نے بھی بے اختیار درد دل سے کہا ہاں کسی کے سینے پر نہیں, لیکن محمد رسول اللہ کے سینے پہ اس طرح چل رہا ہے. یہ جو آپ کے یہاں چل رہا ہوتا ہے نا, یہ درد محمد رسول اللہ کو روزہ رسول پر ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ انہیں درد دیں یا انہیں سکون پہنچائیں. یہ انہیں تکلیف پہنچتی ہے, یہ انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ میری امت جس کے لیے میں اتنی قربانیاں دے کر, اتنی تکلیفیں برداشت کر کے, جن کے لیے جنت کا راستہ میں ہموار کر کے گیا ہوں, آج وہ میری سنت کو پیسے دے کر منڈوا رہے ہیں اور نالی میں پھینکوا رہے ہیں. ان کو میری سنت کی اتنی بھی قدر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی توبہ کر لو. یہ رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھو نہ بیٹھو, لیکن داڑھی مڈانے سے توبہ کر لو. ہمارے مسلمان پھر ہمیں سمجھانے آتے ہیں, داڑھی مڈانے والے کہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب داڑھی تو ہم رکھ لیں لیکن ہم گناہ گار بندے ہیں. اگر داڑھی رکھیں گے پھر گناہ کریں گے تو داڑھی والے بدنام ہوں گے نا, اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے. کم از کم داڑھی والا ہماری وجہ سے بدنام تو نہیں ہوگا نا. دیکھو کہاں سے لان, دیکھو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی, کہاں سے گھسیٹ کر لایا یہ بات. حالانکہ بات اصولی یہ ہے کہ داڑھی رکھوں گا گناہ کروں گا تو داڑھی والا ہوگا, بولو بدنام, داڑھی والا ہوگا بدنام. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر داڑھی والے کو بدنامی سے بچانے کے دو راستے ہیں. داڑھی والے کو بدنامی سے بچانے کے ایک یہ کہ داڑھی مڈا دو, بس داڑھی ہوگی کھل کر گناہ کرو. دوسرا داڑھی رکھو گناہ چھوڑو. کیا کرو؟ گناہ چھوڑ دو. گناہ چھوڑ دو گے تب بھی داڑھی والا بدنام نہیں ہوگا. اور پھر یہ کسی نے کہہ دیا کہ داڑھی والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے. میرے نبی نے تو فرمایا کہ کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے, بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. تو داڑھی والا بھی گناہ گار ہے, میں بھی گناہ گار ہوں, آپ بھی گناہ گار ہیں, ہر ایک گناہ گار ہے. بس توبہ کرنے والا گناہ گار جو ہے نا وہ بہترین ہے. اس لیے چالاکی ہمارے ساتھ مت کھیلو اور سیدھی شرافت کے ساتھ داڑھی رکھ لو, اپنی آخرت بچا لو. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی آخرت خراب ہو. مجھے کوئی داڑھی پر بیان کرنے کا پیسہ نہیں ملے گا, میں نہ بھی کروں تو میرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی مسلمان اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانے سے بچ جائے. اس لیے داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتے ہو بھائی. اور ایک دوسری بات یہ چھوٹی والی داڑھی نہیں, یہ داڑھی نہیں ہے, داڑھی ہے ایک مشت شیر کے نا بال کاٹ دو, چھوٹے چھوٹے کر دو, کیسا لگے گا؟ عجیب لگے گا. یہ داڑھی یہ مرد کی وجاہت کی علامت ہے. ویسے ہی آپ فطرتاً دیکھ لیں, دو بھائی ہو نا, بڑا بھائی داڑھی منڈا ہو, چھوٹا بھائی داڑھی والا ہو نا, تو چھوٹا بھائی بڑا لگتا ہے, اس کی عزت زیادہ کی جاتی ہے, اس کا احترام زیادہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کئی چند لفنگوں کے بیچ میں اگر داڑھی والا چلا جائے نا تو وہ چپ ہو جاتے ہیں, بھائی مولوی صاحب. حالانکہ مولوی صاحب تو وہ نہیں ہوتا, لیکن داڑھی کی وجہ سے اتنا حیا کرتے ہیں. تو یہ اتنی چیز ہے کہ معاشرے میں ہمیں عزت دے دیتی ہے. تو داڑھی کا ارادہ کر لیتے بھائی. چلو وعدہ نہیں لیتا, بس ارادہ کر لو کہ پوری داڑھی ہم نے رکھنی ہے.